السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان، لیلۃ الرغائب، آج لیلۃ الرغائب کی رات ہے، یعنی ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات، شب جمعہ، جسے لیلۃ الرغائب کی رات کہا جاتا ہے، یعنی رغبتوں والی رات۔ یہ وہ فضیلت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیں رسول دو عالم فرماتے ہیں کہ تم غافل نہ رہو ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ والی رات کو۔ جی ہاں عزیزان، یہ بڑی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں والی رات ہے، بڑی ہی فضیلتوں والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں کو خانہ کعبہ کے اطراف جانے کے لیے کہتا ہے، اور جب یہ فرشتے خانہ کعبہ کے اطراف جاتے ہیں تو ان ملائک سے کہتا ہے خداوند عالم کہ تمہاری جو حاجات ہو، جو دعا ہو، مجھ سے طلب کریں۔ تب فرشتے کہتے ہیں کہ جو اس ماہ رجب میں روزہ رکھتا خداوند عالم ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تب خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے تمام کے گناہوں کو معاف کیا۔ عزیزان، لیلۃ الرغائب کی رات، اس رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے لیلۃ الرغائب کی رات کہتے ہیں، لیلۃ الرغائب کی نماز کہتے ہیں۔ اور اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ رات آپ کی قبر میں پہلی رات، یعنی جسے وحشت قبر کہتے ہیں، کہ آپ کی پہلی رات آپ کی قبر میں یہ نماز نور بن کر، نورانی چہرہ بن کر قبر میں پہلی شب آپ کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے خدا، تم نے مجھے فلاں سال، فلاں دن، فلاں رات، یعنی لیلۃ الرغائب کی رات تم نے مجھے پڑھا تھا۔ آج میں تمہاری قبر میں، اس اندھیری قبر میں نور بن کر، نورانی چہرے کے ساتھ آئی ہوں اس قبر کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے۔ عزیزان، لیلۃ الرغائب کی رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس کی فضیلت سے آپ اس طرح سے جڑے رہیں، اس طرح سے اس کی فضیلت کو آپ حاصل کریں، اور اس رات کی بہترین اعمال، بہترین نماز یہ ہے کہ اس شب جمعہ کی نماز میں آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ نے ادا کرنی ہے اس نماز کو، لیلۃ الرغائب کی، جو 12 رکعت ہے، جسے آپ کو 2 کر کے ادا کرنی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے 12 مرتبہ، قل اللہ احد۔ اسی طرح سے آپ کو 12 رکعت انجام دینی ہے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ آپ کو کہنا ہے اللہم محمد نبی۔ یہ جو آپ کو میں اسکرین پر بتاؤں گی اسی طرح سے آپ کو 70 مرتبہ یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر 70 مرتبہ سجدے میں جا کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلمون انک انت علی العظیم۔ پھر آپ کو سجدے میں جا کر اسی طرح سے 70 مرتبہ کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد آپ کو نماز تمام کرنی ہے، اور نماز سے فارغ ہو کر اپنی جو بھی دعائے حاجات ہیں اسے خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کرے، بطفیل محمد و آل محمد کے آپ کی حاجات انشاءاللہ جلد سے جلد خداوند عالم قبول فرمائے گا۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ، یا علی مدد۔